اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 42 آپ کے سامنے آج تلاوت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، تو جب بنا باپ کے بیٹا پیدا ہوا تو یہود نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اعتراضات کرنے شروع کر دیے اور ان کی عفت اور پاک دامنی پر سوال اٹھانے شروع کر دیے۔ تو دوسری طرف عیسائیوں نے، نصارہ نے حضرت مریم کو الوہیت کا درجہ دے دیا اور انہیں حاجات میں اور مشکلات میں پکارنا شروع کر دیا، انہیں متصرف فی الامور ما فوق الاسباب۔ تو جب یہ کر دیا تو اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے دونوں کے شبہات اور دونوں کے اعتراضات کے جوابات دے دیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان دونوں کی عبدیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آج یہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سے لے کر آیت نمبر 63 تک، اس میں اللہ رب العزت نے 33 نکات کا ذکر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی عبدیت کو ثابت کرنے کے لیے 33 نکات ذکر کیے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ اٹھایا اللہ نے تو ان کی عمر بھی 33 سال کی تھی۔ 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھائے گئے، اور وہ 33 نکات جو ذکر کیے وہ کون سے ہیں؟ وہ پہلا نقطہ اصطفا کی، وطہر کی، واصطفا کی، آگے پھر یا مریم اقنتی، عاجزی اختیار کر، واسجدی ورکعی، ٹھیک ہے، یہ سارے آپ گنتے جائیے 33 نکات کے۔ ورکعی، آگے یکفل مریم، ٹھیک ہے، اسمہ مریم، ابن مریم، وجیہن، یہ سارے آگے، ٹھیک ہے، آپ گنتے جائیے۔ تو یہ 33 نکات کا ذکر فرمایا ان کی عبدیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ من المقربین فی المہدی وکہلا ولم یمسسنی بشر ویعلمہ الکتاب، یہ ویعلمہ الکتاب، اور آگے فرمایا والحکمت ورسولا من ربکم وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ۔ یہ سارے نکات، یہ 33 نکات صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ
ان کی عبدیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اللہ نے پیدا کیا انہیں، وہ کوئی متصرف، کوئی الہ نہیں تھے۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب کہا ملائکہ نے یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھے چنا ہے، اللہ نے تجھے کیا کیا ہے؟ خاص کیا ہے، چنا ہے۔ اور گورسیاں والوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے چنا ہے۔ جس کو اللہ چن لے وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے، جس کو اللہ چن لے وہ الہ اور معبود ہو سکتا نہیں ہے۔ وَطَهَّرَكِ، اور اللہ نے تجھے پاک کر دیا ہے، من الشک فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں شک سے اللہ نے تجھے پاک کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے تجھے چنا ہے، تجھے اللہ نے عظمت و شان دیا ہے، اللہ نے تجھے رتبہ دیا ہے، عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جہان والوں کی عورتوں پر، یعنی اس دور کی عورتیں جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دور کی جتنی بھی عورتیں تھی، اللہ نے سب پہ انہیں کمال دیا تھا۔ یہ ان دور کی، اس دور کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں قربان جاؤں، حضرت مریم جتنی بھی شان و عظمت والی ہو جائیں، حضرت مریم جتنی بھی رفت والی ہو جائیں، حضرت مریم جتنے بھی مرتبے والی ہو جائیں، لیکن ام المومنین ابو بکر صدیق کی بیٹی اور امام الانبیاء کی رفیقہ حیات حضرت صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شان کی شان و عظمت سے ان کی شان بڑھ نہیں سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، ان کی عظمت الگ ہے، وہ اپنے دور کی عورتوں میں سے اللہ فرماتے تجھے میں نے شان و رتبہ دیا۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لِرَبِّكِ، اے مریم اقنتی لِرَبِّكِ، اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کریں، وَاسْجُدِي، اور سجدہ کریں۔ جو سجدہ کرے کسی مالک کے سامنے تو وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ وَارْكَعِي، اور رکوع کرے، مع الراکعین، یعنی مطلب یہ ہے کہ عاجزی کرے، عاجزی کرنے والوں کے ساتھ عاجزی کرے۔ اس طرح اور عاجزی اختیار کرتے اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے، اس طرح تو بھی کیا کر، عاجزی اختیار کریں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، اللہ فرماتے ہیں یہ من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں، میرے پیغمبر، یہ یہاں پہ اللہ کے پیغمبر کو خطاب کیا جا رہا ہے، میرے پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیکا، کہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اور آپ کو یہ غیب کی خبریں بتلا رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم غیب، ایک ہوتا ہے خبر غیب۔ ٹھیک ہے، تو علم غیب جو ہوتا ہے وہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اور خبر غیب یعنی اخبار غیب میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا ہے، اور وہ تو ہم اور آپ کو بھی بتایا ہے، یعنی جنت و جہنم ہم اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، غائب ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ جہنم کیا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ جنت میں کیا، کہ جنت کیا ہے، اس لیے تو ہم تیار ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ غائب ہے لیکن ہمیں قرآن نے بتا دیا، وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو، اور نبی نے ہمیں بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری اور بھی کئی ساری چیزیں، تو فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبریں میرے پیغمبر، نوحیہ الیکا، کہ ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، اور آپ نہیں تھے میرے پیغمبر ان کے پاس، اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، جب وہ اپنی قلمیں پھینک رہے تھے، جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے۔ وہ قرآن اندازی کے لیے پچھلے میں آپ کو بتا چکا تھا کہ کفالت کے لیے
13 انبیاء کرام تھے اس وقت، حضرت زکریا علیہ السلام میں ان میں تھے، تو حضرت مریم کی کفالت کے لیے وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ کون کرے. تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تو ان کے پاس نہیں تھا جب وہ اپنی قلب میں ڈال رہے تھے ایہم یکفلو مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا. اس سے 2 باتیں ثابت ہو رہی ہیں. ایک بات یہ ہے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں، اے اللہ کے یا رسول اللہ انظر حالنا. یہ سارے نعرے آپ سنتے رہتے ہیں نا ہر وقت اسپیکروں پہ. تو جو کہتے ہیں اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جب وہ اپنی قلب میں ڈال رہے تھے قراندازی کے لیے آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے. عالم الغیب اگر کوئی، حاضر و ناظر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، حاضر ناظر کی بات ہو رہی. تو آپ حاضر نہیں تھے اس وقت جب وہ کل میں. اور دوسری بات جو اس سے ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ عیسائیوں کی اس بات کا رد کرتے ہوئے، عیسائیت کا رد کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ایہم یکفلو مریم، کہ وہ اس لیے قراندازی کر رہے تھے کہ کون ہم میں مریم کی کفالت کرے. گورسیا والو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اگر مریم علیہ السلام الہ ہوتی تو وہ دوسرے کی کفالت کے محتاج نہیں ہوتی. وہ الہ نہیں تھی اس لیے تو وہ زکریا علیہ السلام کی کفالت کی محتاج ہے. ٹھیک ہے، وہ الہ نہیں اس لیے تو وہ کفالت کی محتاج ہے. اس لیے فرمایا ایہم یکفلو مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. اور میرے پیغمبر آپ اس وقت بھی نہیں تھے جب وہ آپس میں اس کفالت کے معاملے پہ جھگڑ رہے تھے. وہ آپس میں اختلاف ٹھیک ہے نا کر رہے تھے، تو اس لیے وہ اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب کہا ملائکہ نے یا مریم اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ تجھے خوشخبری دے رہا ہے بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہے. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کن ہے، کہ کن فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہیں ٹھیک ہے نا قادیانی، ٹھیک ہے، اور یہ سر سید احمد خان نے بھی یہ بات کی ہے. انہوں نے کتابیں لکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ثابت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ سراسر قرآن کی مخالفت، سراسر لوگوں کو گمراہ کرنا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کتابیں لکھی، باقاعدہ ایک کتاب ہے التنقیح فی ولادت المسیح. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اور اس میں کوشش اس بات پہ کی ہے کہ ان کے لیے والد ثابت کرے. اس لیے جواب میں اشاعت التوحید و سنت کے ایک بہت بڑے عالم حضرت علامہ حسین نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے قدرت الرب فی ولادت عیسیٰ علیہ السلام من غیر اب. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے جواب میں کتاب لکھی اور بڑی زبردست کتاب ہے. انشاءاللہ کسی وقت وہ لے کے آؤں گا اور آپ کو زیارت بھی کراؤں گا. تو انہوں نے پھر یہ کتاب لکھی قدرت الرب فی ولادت عیسیٰ من غیر اب. اس کتاب کے جواب میں تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے واضح الفاظ ہے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ تجھے خوشخبری دے رہا ہے، یبشرک صرف تجھے، بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ایک کلمے کی اسمہ جس کا نام المسیح ابن مریم، مسیح ہوگا مریم کا بیٹا. اور قرآن میں جدھر بھی آپ دیکھ لیں کئی مقامات پہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کا ذکر فرمایا ہے، تو ان دونوں کا جہاں پر بھی ذکر فرمایا ہے تو فرمایا عیسیٰ بیٹے مریم کے، یعنی کہیں بھی قرآن میں باپ کا ذکر نہیں کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ کا بڑا معجزہ ہے. ٹھیک ہے نا.
عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت مریم کے بطن سے انہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے بغیر باپ کے پیدا کرے، ہاں اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو فرمایا اللہ تجھے خوشخبری دے رہا ہے ایک کلمے کی جو کن کے ذریعے تیرا بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام مسیح ابن مریم، مسیح، ٹھیک ہے، مسیح کہتے ہیں، اس کے دو معنی ہیں، مسیح مسح کرنے کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ جب مادر ذات نابینے پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا بن جاتا، اس کو بینائی مل جاتی، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اسی طرح جو کوڑ کی بیماری ہوتی ہے اس پہ ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ اور مسیح کا مطلب سیر کرنا بھی ہوتا ہے، سیاحت سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں گھومیں گے، جب آئیں گے دوبارہ آسمان سے پوری دنیا کا وہ سیر کریں گے، گھومیں گے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اور یہی لفظ مسیح الدجال، دجال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تو وہاں پر اس کا مطلب ممسوخ، ٹھیک ہے، مفعول کے معنی میں، اور اس کا مطلب اسے مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ مسح ہوگی، ٹھیک ہے، ایک آنکھ والا ہوگا، دوسری آنکھ اس کی مسح ہوگی۔ اور دوسرا معنی یہ کہ دجال بھی پوری دنیا میں سفر کرے گا، وہ بھی گھومے گا۔ تو فرمایا اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی الدنیا، وجیہن وہ عزت دار ہوگا، وجاہت، ٹھیک ہے، وجیہن فی الدنیا، وہ عزت دار ہوگا دنیا کی زندگی میں، والآخرت، آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور وہ من المقربین، مقرب ترین لوگوں میں سے ہوگا، وہ قریب ترین لوگوں میں سے ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وجیہن، وہ عزت دار ہوگا، وجاہت جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرمائے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ بات کرے گا لوگوں سے فی المہدی، یعنی پنگوڑے گود میں، بچپن میں لوگوں سے بات کرے گا، وَكَهْلًا، اور بڑھاپے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ ابھی کیا فرمائے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور لوگوں سے بات کرے گا گود میں۔ ایک روایت میں 4 بچوں کا ذکر کیا ہے کہ 4 بچے، ٹھیک ہے نا، چند روایات مختلف کی، 4 سے آگے بھی اس کی تعداد بڑی ہے، لیکن حضرت مولانا شیخ القرآن خان بادشاہ رحمہ اللہ، خان بادشاہ صاحب، ٹھیک ہے نا، یہ وہ شیخ تھے جن کے متعلق میں نے پچھلے ایک درس میں تذکرہ کیا کہ شہید اذان انہیں کہتے ہیں، یہ اذان دے رہے تھے اور پیچھے سے انہیں شہید کر دیا گیا تھا، شہید اذان، ٹھیک ہے۔ یہ اشاعت التوحید کے بہت بڑے محدث تھے اور مفسر تھے۔ تو حضرت خان بادشاہ صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تحفۃ الکرام بمن تکرم فی المہد بالکلام وہو عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کتاب لکھی ہے اسی بارے میں، اور انہوں نے اس پہ زور دیا ہے کہ بچپن میں اگر کسی نے بات کی ہے تو صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی روایات مختلف باتیں ملتی ہیں، فلاں نے کی ہے، ٹھیک ہے نا، فلاں نے، لیکن انہوں نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ بچپن میں اگر کسی نے بات کی گود میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی۔ اور ایک اور معنی کیا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یعنی بچپن میں بات کرے گا، بڑھاپے میں بھی بات کرے گا۔ تو امام بغوی نے اپنی تفسیر معالم التنزیل میں معنی کیا ہے یُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یعنی یُكَلِّمُ فِي الْمَهْدِ مُعْجِزَةً وَفِي الْكَهْلِ دَعْوَةً۔ حضرت امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ فی المہدی معجزتاً، بچپن میں بات کی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ معجزتاً بات کی ہے، یہ اللہ نے ان کا معجزہ دیا ہے انہیں کہ انہوں نے گود میں بات کی ہے۔ وَفِي الْكَهْلِ دعوتاً، اور بڑھاپے میں بات کرے گا لیکن دعوتاً، اللہ کی توحید سنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ بچپن میں بات کی معجزتاً، اور بڑھاپے میں بات کرے گا لوگوں سے اللہ کی توحید سنائے گا، یہ بات کرے گا۔ اور اب آپ کہیں گے 33 سال کی عمر میں جب انہیں اٹھایا گیا تو وہ تو 33 سال کے اتریں گے آسمان سے،
ٹھیک ہے نا، اور پھر ان پہ بڑھاپا آئے گا اور بڑھاپے میں بات کرے گا۔ کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے لیکن قرآن کی بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا وہ بڑھاپے میں بھی بات کرے گا اور گود میں بھی اس نے بات کرے گا۔ قالت رب انا یکون لی ولد، کہنے لگی مائی مریم اے اللہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، اور حالانکہ بات یہ کہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے۔ یہ سر سید کو یہ اس آیت کے بارے میں کوئی میرے خیال میں اس نے نہیں پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہ قادیانی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے کہا بھائی میرا بیٹا اللہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، فرشتوں نے کہا کہ اسی طرح یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور میں نے پچھلے درس میں معنی کیا ہے کذالک، کہ شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، ان کے استاد شیخ رئیس المفسرین علامہ حسین علی الوانی رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں کذالک اللہ، یہاں کاف تشبیہ کمال کے لیے ہے، اب معنی کرتے ہیں کذالک اللہ، فرشتوں نے کہا یہی تو مریم تیرے رب کا کمال ہے، مریم یہی تو تیرے رب کا کیا ہے؟ کمال ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر دیتا ہے، جب ارادہ کر دیتا ہے، یقول له کن فیکون، تو اس کام کے لیے کن کا کلمہ فرما دیتے ہیں، فیکون، وہ کام فٹ ہو جاتا ہے۔ کن کہتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے، کام کیا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔